لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر الذین وہ لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں، الذین وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا یتبعون، یتبعون یہ اتباع پیچھا کرنا، ثم لا یتبعون پھر اس کا پیچھا نہیں کرتے، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہے، منن من کہتے احسان جتلانے کو، منن احسان جتلانے سے، ولا اذا اور نہ برا بلا کہنے سے، ثم لا یتبعون پھر اس کا پیچھا نہیں کرتے، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہے، منن احسان جتلانے کے ساتھ، ولا اذا اور نہ برا بلا کہنے سے، لہم ان لوگوں کے لیے، لا معنی لیے، ہم معنی یہ لوگ، لہم ان لوگوں کے لیے، اجرہم اجر آپ جانتے ہیں، اجر و ثواب، ہم ان کا، لہم ان لوگوں کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، ثواب ہے، عند عند کا کیا معنی ہے؟ پاس، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف خوف آپ جانتے ہیں، ولا خوف اور خوف نہیں ہوگا، علیہم علی معنی پر، علیہم ان پر، ولا خوف علیہم اور خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا ہم اور نہ یہ لوگ، یحزنون یہ پہلے گزرا ہے، یحزنون حزن سے، حزن معنی غم، ولا ہم یحزنون نہ یہ غمگین ہوگے، نہ خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوگے، قول قول کہتے ہیں، کس چیز کو کہتے ہیں؟ بات کو کہتے ہیں، قال یقول قولا، قول قول معنی بات، معروف اچھی، قول معروف اچھی بات، ومغفرۃ اور معافی مانگنا، مغفرت، ومغفرۃ اور معافی مانگنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعها جس کا پیچھا کرتے ہیں، اذا برا بلا کہنے سے، قول معروف اچھی بات کرنا، ومغفرۃ اور معافی مانگنا، خیر من صدقۃ بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعها اذا جس کے پیچھا برا بلا سے کیا جاتا ہے، واللہ اور اللہ، غنی غنی آپ جانتے ہیں، غنی بے پرواہ مالدار، حلیم حلیم صبر کرنے والا، یہ پہلے گزرا ہے، واللہ اور اللہ غنی مالدار ہے، حلیم صبر کرنے والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تبطلوا لا معنی مت، تبطلوا باطل سے ہے، لا تبطلوا مت باطل کرو، مت برباد کرو، مت خراب کرو، مت باطل کرو، صدقاتکم صدقات صدقہ کا جمع ہے، صدقات آپ جانتے ہیں، کم معنی تمہارے، لا تبطلوا باطل مت کرو، خراب مت کرو، ضائع مت کرو، صدقاتکم تمہارے صدقات کو،
بالمن، من کا کیا معنی ہے؟ احسان جتلانا، بالمن احسان جتلانے سے، والاذی اور برا بلا کہنے سے، کالذی، کالذی کا کیا معنی ہوگا؟ اس شخص کی طرح، یہ سامنے گزرا ہے، کالذی اس شخص کی طرح، ینفق، ینفق کا کیا معنی ہوگا؟ جو خرچ کرتا ہے، مالہ کا کیا معنی ہوگا؟ اپنا مال، کالذی اس شخص کی طرح، ینفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، رعا، رعا کا رعا دکھلاوے سے ہے، رعا، رعا الناس لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، کالذی ینفق مالہ اس شخص کی طرح جو مال خرچ کرتا ہے، رعا الناس لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن اور ایمان نہیں لاتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ مشکل تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بس آگے نہیں پڑھتے بس۔ الذین وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنا مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا یتبعون پیچھا نہیں کرتے، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہے، منن احسان جتلانے کے ساتھ، ولا اذی نہ برا بلا کہنے سے، لہم اجرہم ان کے لیے اجر ثواب ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم اور خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ غمگین ہوگا، قول معروف اچھی بات کہنا، ومغفرۃ اور معافی مانگنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ صدقے سے، یتبعها اذی جس کے پیچھے برا بلا کہا جاتا ہے، واللہ غنی حلیم اللہ غنی ہے صبر کرنے والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم مت باطل کرو اپنے صدقات کو، بالمن احسان جتلانے کے ساتھ، والاذی برا بلا کہنے سے، کالذی اس شخص کی طرح، ینفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنے مال کو، رعا الناس لوگ کے دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، الذین وہ لوگ، ینفقون اموالہم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون پھر پیچھا نہیں کرتے ہیں، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہے، منن احسان جتلانے کے ساتھ، ولا اذی نہ برا بلا کہنے کے ساتھ، لہم اجرہم ان کے لیے اجر ثواب ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ان پر خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون نہیں غمگین ہوں گے، قول معروف اچھی بات کہنا، ومغفرۃ اور معافی مانگنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعها اذی جس کے پیچھے برا بلا کہا جاتا ہے، واللہ غنی حلیم اللہ غنی ہے صبر کرنے والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم مت باطل کرو، مت خراب کرو، برباد کرو صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمن احسان جتلانے کے ساتھ، والاذی اور برا بلا کہنے کے ساتھ، کالذی اس شخص کی طرح، ینفق جو خرچ کرتا ہے، مالو اپنا مال، رعا الناس لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ کوئی چھوٹا موٹا سبق نہیں ہے، اچھا خاصا سبق ہے، لیکن چونکہ وہ روٹین آپ کی بن گئی الحمدللہ، ذہن میں بٹھا لیا تو آپ کو آسان لگتا ہے، تو اس طریقے سے اس کوشش کو جاری رکھنا ہے، اور یہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے نا تو موبائل نکال کے دوسری چیزوں کے بجائے یہ سن لیا کرے، اور کوشش پریکٹس کی کرے کہ اپنے اوپر جو ہے یہ جاری کرے، تو بہت کم عرصے میں انشاءاللہ آپ خود جو ہے نا جہاں سے نکالیں گے تو آپ پڑھ سکیں گے انشاءاللہ، تو اس کی جو ہے نا وہ کوشش جاری رکھنی ہے۔ تو آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا، کل انفاق کا ذکر کیا تھا کہ 1 روپے کے بدلے میں اللہ 700 روپے اجر دیتا ہے، اس سے ڈبل 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 جتنا مرضی ہے، وہ اللہ کی مرضی جتنا چاہے، وہ اپنے اخلاص پر ہے۔ تو آج کے سبق میں اللہ نے یہ بات بتائی کہ ایمان والو اپنا مال جب خرچ کرتے ہو تو اس کے پیچھے احسان مت جتلایا کرو، اور اس کے پیچھے برا بلا مت کہا کرو، اس لیے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کا جو خرچ کیا ہوا ہے وہ ضائع ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ احسان جتلانا کہ کسی پر کچھ احسان کیا ہے پھر آپ کہتے رہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے کیا ہے، یا اگر لڑائی ہو جائے تو پھر اس کو پھر آپ کہیں کہ آپ کا تو میں نے جاؤ تم اس طرح ہو، میں نے یہ خرچ کیا، یہ اس طرح نہیں کرنا، یہ اللہ نے منع کر دیا۔ فرمایا قول معروف و مغفرۃ اچھی بات کہنا، یعنی آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آ جائے اس کو کہے یار نہ مانگا کرو، کام کیا کرو، یہ اچھا نہیں لگتا ہے، یہ قول معروف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو برا بلا کہنا نہیں، وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہٹے کٹے وہ کام نہیں کرتے، اس طرح نہیں، ترغیب دے گا کہ بھئی یہ کام اچھا لگتا ہے اور مانگنا اچھا نہیں ہے، اچھے طریقے سے
وہ مغفرت، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ معاف کرو بابا، وہ یہ معاف کرو معاف کرو، وہ مغفرت معاف کرو کہ معاف کرو، یہ بہت اچھا لفظ جس نے بھی نکالا ہے بہت اچھا قرآن سے نکالا ہے، وہ مغفرت معاف کرو جی، وہ پھر بھی معاف نہیں کرتے، اب نے پھر بھی کہنا ہے معاف کرو، ڈانٹنا نہیں ہے، وہ 10 دفعہ مانگے آپ نے 10 دفعہ معاف کرنا کہنا ہے، اللہ کا حکم ہے نا، تو آپ نے معاف کرنا کہ معاف کرنا 10 دفعہ کہ آپ کہ معاف کرو، تو فرمائے خیر من صدقۃ یتبعها اذى، وہ اس صدقے سے اچھا ہے یار یہ لو جاؤ جان تم نہیں چھوڑتے جاؤ تم ایسے ویسے دے دیا، یہ نہیں، اس صدقے سے وہ معافی ٹھیک ہے، آپ نے دے دیا اور برا بھلا کہہ دیا وہ ٹھیک نہیں ہے کہ بس برا بھلا کہہ دے وہ دے دو اور شروع نہیں، آپ بس معافی نہیں دو لیکن الفاظ اچھے کہو، واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے، اللہ صبر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایمان والو اپنے صدقات کو برباد نہ کرو احسان جتلانے کے ساتھ، برا بھلا کہنے کے ساتھ، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتے اپنے مال کو دکھلاوے کے لیے، جو دکھلاوے کے لیے کرتے اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور اس کا ایمان اللہ آخرت پر نہیں ہے، اس لیے کہ چونکہ وہ لوگوں کو دکھلاتا ہے تو اس کو اللہ کے لیے تو نہیں کرتا ہے۔ تو آج کے سبق میں یہ ہے، کل انشاءاللہ مزید تفصیل ہے۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر پیچھا نہیں کرتے اس کا جو انہوں نے خرچ کیا ہے، منن احسان کے ساتھ، ولا اذى اور نہ برا بھلا کہنے کے ساتھ، لہم اجرہم ان کے لیے اجر ثواب ہے، عند ربہم رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ان پر خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون اور نہیں غمگین ہو گئے، قول معروف اچھی بات کہنا، ومغفرت اور معافی مانگنا، خیر من صدقۃ اس صدقے سے بہت بہتر ہے، یتبعها اذى جس کے بعد برا بھلا کہا جاتا ہے، واللہ غنی حلیم اور اللہ غنی اور صبر کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم مت باطل کرو اپنے صدقات کو، بالمن احسان جتلانے کے ساتھ، والاذى اور برا بھلا کہنے کے ساتھ، کالذی اس شخص کی طرح، ينفق مالہ جو مال خرچ کرتے اپنا، رئاء الناس لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ اور ایمان نہیں لاتا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔